قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ سورۃ التکویر کی ان ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 12 اشیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور ان اشیاء کے ذکر فرمانے میں مقصود بیان جو ہے وہ اس بات آخرت ہے، اس بات معاد ہے، اس بات حشر اور نشر ہے۔ چونکہ اب تقریباً جتنی صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں یا انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے، ان کا مضمون مبارک جو ہے وہ مختلف اسلوب سے اس بات آخرت کے بارے میں ہے۔ کیونکہ جیسے مسئلہ توحید سب سے اہم مسئلہ ہے، مسئلہ نبوت و رسالت، اسی طرح مسئلہ معاد، یعنی اگر خدا نہ کرے کسی آدمی کا ایمان قیامت پہ نہیں ہے، آخرت پہ نہیں ہے، حشر و نشر پہ نہیں ہے، تو وہ بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اسی لیے مصطلحات علماء میں اسے کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، کہ ان 3 چیزوں پر ایمان بڑا ضروری ہے۔ مسئلہ توحید بجمیع اقسامہ، یعنی توحید کے تمام انواع، اسی میں رد شرک خود بخود آ گیا، اور مسئلہ نبوت و رسالت 2، اور مسئلہ معاد، اور یہ تینوں مسائل ایسے ہیں کہ جو اول سے لے کر آخر تک تمام انبیاء اور تمام رسل علیہم الصلوات والتسلیم سب ان کے بیان پر متفق ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اصولی مسائل ہیں، بنیادی مسائل۔ تو اب قیامت کی تعیین کے بارے میں تو اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم کسی بندے کو نہیں دیا ہے، کسی نبی کو، کسی ملک کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ بندے کو بھی اللہ نے یہ علم نہیں دیا کہ قیامت کب ہوگی، کس وقت ہوگی اور کس گھڑی میں ہوگی۔ اور اس علم نہ دینے میں بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو اپنے انبیاء کو مطلع فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی غیب کے بارے میں اپنے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کو خبریں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کا مشاہدہ کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں کے سامنے کرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرما دیا کہ مردے کو کہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے، کوڑی کو ہاتھ لگائیں تو ٹھیک ہو جائے، اور اندھے کو ہاتھ لگائیں تو بینا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک لکڑی کو زندہ سانپ بنا دیا، اور زندہ سانپ سے پھر اسے لکڑی بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پتھروں کو گویا کر دیا، آپ کی انگلیوں سے چشمے مبارک جاری فرما دیے، اور بڑے بڑے مغیبات کی خبریں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائیں، لیکن قیامت کا علم نہیں دیا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت، کیونکہ اگر قیامت کی تعیین کا علم ہو جاتا تو پھر اس دنیا اور اس کارخانہ عالم کو آباد رہنے کا کوئی لطف بھی حاصل نہ ہوتا۔ جیسے کسی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے 3 دن کے بعد پھانسی چڑھنا ہے، تو اس کی زندگی آپ جا کر مشاہدہ کریں کہ اس سے بڑی سی بڑی نعمت ہی اچھی نہیں لگتی، اس سے بڑی سے بڑا عجیب سے عجیب مطعومات، معقولات، مشروبات، بیوی، بچے، آل اولاد، رشتہ دار، سب سے ایک گنا نفرت ہو جاتی ہے۔
اور وہ اپنے ہوش و حواس اور خرد کھو بیٹھتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ فیصلہ سنتے مر جاتے ہیں، برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی موت کا علم دے دیتا تو پھر یہ زندگی کی بہاریں اور دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کے اندر جینا، رہنا، بسنا، کھانا، پینا، یہ تمام نظام ہی معطل ہو جاتا۔ اس لیے ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مگن ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ موت کا فرشتہ دبوچ لیتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا اپنے اپنے معاملے میں چل رہی ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا کائنات کا نظام، لیکن جب اللہ اسے چاہیں گے جیسے ایک بندے کی زندگی ختم ہوتی ہے اسی طرح پورا عالم ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور اس کا وجود بھی باقی نہیں ہوگا۔ زمینیں بدل دی جائیں گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے۔ جس کارخانے عالم کو جیسے اللہ نے آباد فرمایا تھا اسی طرح اپنے حکم سے اسے فنا فرما دے۔ اس لیے دنیا کی غفلت میں آپ نہ رہیں، یہ دنیا جا رہی ہے، یہ دنیا سمٹ رہی ہے، یہ دنیا سکڑ رہی ہے اور پتہ نہیں کہ کب یہ ختم ہو جائے۔ اس لیے اچھے آدمی کا، سمجھدار انسان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے آنے والے جہان کے لیے کچھ تیاری کر لے۔ اگر اسی خواب غفلت میں رہ گیا، جیسے کہ میرے آقا نے ایک چھوٹی سی مثال مبارک میں وضاحت فرما دی، فرمایا کہ جو آدمی من ادلج، جو آدمی اندھیرے میں اٹھ کے تیاری کر لیتا ہے اور صبح صبح چل پڑتا ہے تو اپنی منزل مقصود پہ آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کہتا رہے کہ ہاں جی ہم نے جانا ہے اور ہم نے کل جانا ہے اور ہم نے کل جانا ہے، اور سویا ہوا ہے اور سامان نہیں باندھا ہوا ہے اور صبح جب اٹھے گا پریشان حال ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی کہتا ہے جوتا نہیں ملتا، کبھی کہتا ہے ٹوپی نہیں ملتی۔ اسی افراتفری کے عالم میں تیزی سے جاتا ہے، بھاگتا ہے، اور جب منزل پہ پہنچتا ہے تو جو چیز لانی تھی وہ گھر بھول گیا۔ تو اسی لیے کہ اس نے تیاری نہیں کی تھی اس سفر کے لیے۔ تو یہ عالم دنیا کی فنا اور عالم آخرت کا آنا جو ہے، فرمایا الدنیا مدبرتن، یہ دنیا پشت دے کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، اور ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے، کسی وقت بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے اس کے تیار رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی صورتوں میں ذکر فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں موت کا یقین بیٹھ جائے، جن لوگوں کے دلوں میں قبر اور حشر اور قیامت کا منظر سامنے آ جائے اور یقین کامل آ جائے، اللہ کی رحمت سے ان کی خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے۔ انہیں پھر کسی خارجی ذرائع سے اصلاح کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ جن کا خدا پہ یقین ہے اور جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور قیامت کی سختیوں پر یقین ہے، وہ رات کی تاریکیوں میں مصلی پہ بیٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور اپنے اللہ کے آگے روتے ہیں جب اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی جتنا اس میں غافل ہے، فرض نماز سامنے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، کھیل تماشے میں پڑا ہوا ہے، اپنی جوانی کے دنوں کو وہ ضائع کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا عالم آخرت پر یقین پر جو یقین ہونا چاہیے تھا وہ یقین اسے حاصل نہیں ہو سکا۔ تو قرآن مقدس نے علامات ذکر فرمائیں۔ تو اب یہ سورۃ التکویر جو ہے، اس میں اللہ نے 12 اشیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ 6 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نفخہ اولا سے ہے اور 6 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نفخہ ثانیہ سے ہے۔ یعنی 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا کو فنا کر دیں گے، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزوں کو اللہ زندہ کر کے پھر میدان حشر میں کھڑا کر دیں گے۔ تو اس میں 6 چیزیں پہلے ذکر ہوئی ہیں اور 6 چیزیں بعد۔ فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، فرمایا کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا، سورج چاند جو ہے یہ بے نور، واذا النجوم انكدرت، اور جب تاروں کو بجھا دیا جائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب تاروں کو گرا دیا جائے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اس لیے کہ تارے پہلے بے نور ہوں گے اور پھر ان کو گرا دیا جائے گا۔ اسی طرح چاند اور سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نور فرما دیں گے اور پھر ان کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جہنم جو ہیں اسی سمندر کے نیچے ہیں، اور پھر قیامت میں یہی سمندر جو ہیں
انہی کے اندر مزید یعنی نیچے جہنم تو موجود ہے، انہیں آگ بھڑکا کے اور زیادہ دہکا دیا جائے گا۔ اذا النجوم انکدرت، فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ کیا معنی؟ مقصد یہ ہے کہ پہلے تو پہاڑوں کو اللہ پاک توڑ دیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ایسے بہتی ہیں جیسے کوئی پانی بہ رہا ہو، اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، پھر اون کی طرح انہیں اڑا دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، اور گابن اونٹنیاں یعنی 10 مہینے حمل والی اونٹنی جس کا بچہ پیدا ہونے والا، ایسے کھلی پھرے گی، کوئی اس کا رکھوالا نہیں ہوگا۔ وجہ کیا تھی کہ عرب لوگوں کو اونٹنی بڑی محبوب تھی، اس لیے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا جو ان کے سمجھنے میں آسانی کا باعث بنے، کہ عرب والے جب اونٹنی گابن ہو جاتی تھی، اونٹنی حاملہ ہو جاتی تھی اور بچے کی ولادت قریب آ جاتی تھی تو ہر وقت اس کی دم سے لگے پھرتے تھے کہ کب بچہ پیدا ہوگا، اب دودھ آئے گا، اور حفاظت کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا زیادہ تعلق جو تھا ابتدا کے اندر وہ یہی تھا کہ اونٹنیوں کے دودھ پر اور ان کے گوشت پر اور کھجوروں پہ گزارا تھا، اور اس لیے خداوند قدوس نے بار بار ان مخاطبین اول کو ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تاکہ عرب کو یہ چیزیں جو ہیں بڑی محبوب تھیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مدار ہی ان چیزوں پر تھا۔ اس وقت کوئی ہوائی جہازوں کی اور کوئی گاڑیوں اور موٹروں کی عالم زمانہ نہیں تھا، یہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور بڑے بڑے تجارتی قافلے لے جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اونٹنیاں جن کی آج کل حفاظت ہوتی ہے، قیامت کے ہول آنے سے ایسے ہوگا کہ پھرتی ہوں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور فرمایا کہ جب وحشی جانوروں کو رول پڑے گا یعنی اکٹھا کر دیا جائے گا، یعنی آج دیکھیں کہ وحشی جانور جو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں ان کو بھی ہم جمع کر دیں گے ایک مقام میں، کیونکہ ہر طرف تو دہشت ہوگی، کہاں جائیں، وہ دہشت کے مارے اکٹھے ہو کے کھڑے ہوں گے۔ جیسے آج تو مثلاً بکری شیر اکٹھا کھڑا نہیں ہوتا، آج تو بھگیاڑ اور بکری اکٹھے کھڑے نہیں ہوتے، آج تو جانور جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ اکٹھے کھڑے نہیں ہوتے، لیکن دہشت کے مارے ان کو اپنی دشمنیاں اور اپنی طاقتیں بھول چکی ہوں گی، وہ اکٹھے کھڑے ہوں گے ڈر کے مارے۔ فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب پانی دریاؤں کے پانیوں کو دہکا دیا جائے گا۔ سجرت تشدید سے پڑھا گیا ہے، اور اگر ساری آیات کو جمع کیا جائے اور ساری احادیث مبارک کو جمع کیا جائے تو بات یوں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تو آج دنیا میں جو دریا ہے میٹھا علیحدہ ہوتا ہے اور کڑوا علیحدہ ہوتا ہے، یعنی کڑوے دریا الگ ہوتے ہیں اور میٹھے دریا الگ ہوتے ہیں، اور بعض مقامات پہ اگر کڑوے اور میٹھے دریا ایک دوسرے کے قریب بھی آ جائیں لیکن ان میں بھی اللہ نے ایک ایسا پردہ رکھ دیا ہے کہ میٹھا پانی کڑوے میں مل نہیں جاتا، جیسے قرآن پاک نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تو دریاؤں کو میں نے کیسے ملا دیا اور ان کے درمیان میں نے برزخ رکھا ہے، برزخ مانا حاجز رکھا ہے، میں نے ایسا معنی رکھا ہے کہ میٹھا پانی ادھر نہیں آتا اور ادھر والا پانی ادھر نہیں جاتا، اور وہ حاجز کیسا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا، تمہاری دنیا کی بڑی سے بڑی اینکیں اور بڑی سے بڑی دوربینیں بھی اسے نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور فرمایا اگر تم دریاؤں کے اندر چلے جاؤ ایک طرف سے اگر غوطہ لگاؤ دوسری طرف نکل جاؤ گے تمہیں وہ معنی اور حاجز معلوم نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے بنا دیا ہے کہ ان پانیوں کو ملنے نہیں دیتا، جیسے بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے، اسی طرح کیپ ٹاؤن جنوب افریقہ میں بھی موجود ہے، اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی مقامات ہوں گے جہاں ایسے دریا ملتے ہوں، اور وہاں لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے باقاعدہ کہ ادھر دریا کڑوا بہ رہا ہے اور ادھر میٹھا بہ رہا ہے، اور کبھی طغیانی آئے تو یہ کڑوا پانی میٹھے پہ چڑھ جاتا ہے اور پھر لوٹ جاتا ہے، لیکن میٹھا میٹھا رہتا ہے اور کڑوا کڑوا رہتا ہے۔ اگر آپ کشتی میں جا رہے ہیں اس طرف سے ہاتھ میں اگر ڈول میں پانی نکالیں تو کڑوا نکلے گا، اور اگر اس طرف سے نکالیں تو وہ پانی میٹھا نکلے گا، یعنی حقیقت ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے سامنے دریا بہتا ہے، تیرے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی حد فاصل ہے، کوئی خط کھینچا ہوا ہے،
لیکن پھر بھی وہ تمہیں فاصل نظر نہیں آتا۔ اسی طرح میں نے آخرت اور دنیا کے درمیان عالم برزخ جو بنایا ہے وہ بھی تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ بھی حقیقت ہے۔ وہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ قبر کیسے ہوگی، قبر میں عذاب کیسے ہوگا، قبر میں سوال اور جواب کیسے ہوگا، قبر میں آرام اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، قبر اگر کھول دی جائے گی تو کیسے کھول دی جائے گی۔ فرمایا تیرے سامنے زندگی میں جو دریا بہ رہے ہیں، آج تک تو اس برزخ کو نہیں سمجھ سکا ہے، تو اتنے بڑے برزخ کو تو کیسے سمجھے گا؟ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پہلے تو اللہ وہ پردے ہٹا دیں گے، جب وہ پردے ہٹائیں گے تو وہ کھارا اور پانی جو ہے میٹھا مل جائے گا، جب وہ مل جائیں گے تو آسمان کے چاند اور سورج جو ہیں اور تارے جو ہیں ان کو بے نور کر کے ان دریاؤں میں ڈال دیا جائے گا۔ جب ان دریاؤں میں ڈالیں گے تو اوپر سے اللہ ایک ہوا چلائیں گے، ان کی گرمی سے اور آگ جہنم کی جو ہے وہ دہک جائے گی اور پورے کا پورا وہ جہنم بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہ جب دریاؤں کو ہم دہکا دیں گے، دریاؤں کے اندر آگ پیدا کر دیں گے، یہ اللہ کے لیے کون سا بعید ہے؟ وہ پروردگار عالم جو آگ میں سیدنا ابراہیم کے لیے گلزار بنا سکتا ہے، وہ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی کہ اسی پانی سے تمہارے لیے درخت اگاتا ہے اور انہی درختوں کی لکڑیوں سے تم آگ پیدا کرتے ہو، اسی پروردگار عالم نے جیسے ایسے درخت بھی پیدا کیے ہیں کہ ان کی لکڑیوں کو آپس میں مارو تو آگ نکل آتی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ اسی لیے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ہمارے آقا پر۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سمندر کا سفر اختیار نہ کیا کرو مگر مجبوری کے لیے۔ فرمایا اگر کوئی مجاہد ہے جہاد پہ جائے تو اس کو اجازت ہے، فرمایا اگر کوئی تاجر ہے تجارت کے لیے سفر کرے تو اس کو اجازت ہے، اگر کوئی حاجی یا عمرے والا حج کے لیے یا عمرے کے لیے سفر کرے تو اجازت ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تفریح کے لیے اور سیر کے لیے اور بلا فائدہ سمندروں کا سفر اختیار نہ کیا کرو، کیونکہ ان کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ یہی جہنم ہے۔ تو آدمی زندگی میں بلا وجہ بغیر عذر کے ایسی جگہ کیوں اختیار کرے؟ اسی لیے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ سمندر کے کنارے پہ تھے، وضو کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تو اس سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتا، کیونکہ اس پانی کو تو اللہ نے آگ بنایا ہے، میں آگ سے کیوں وضو کروں؟ تو لہذا علماء نے فرمایا کہ حضور پاک کی حدیث ہے، اور افسوس یہ ہے ہماری بدقسمتیوں کا یہ عالم ہے کہ آج سب سے بڑی تفریح گاہیں جو ہیں وہ سمندر کے کنارے ہوتی ہیں، یعنی جو جگہ عبرت پکڑنے کے لیے تھی، جو جگہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے لیے تھی، اسے ہم نے سیر گاہوں میں بدل دیا ہے، اور جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا تھا، آج بحری جہازوں میں سفر کرنا جو ہے بڑا عزت کا باعث سمجھا جاتا ہے، اور لوگوں کے جو بڑے بڑے ملٹی ملیونیر اور سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے ہنی مون بھی جہازوں کے اندر بناتے ہیں سمندر میں، تاکہ صحیح معنی میں مخالفت کر سکیں فرمان محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کہ آج دنیا اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری مثال اور میری امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی دوڑ دوڑ کے آگ میں گر رہا ہو اور دوسرا اسے پکڑ رہا ہو۔ حضور نے فرمایا میری امت جہنم کی آگ میں زبردستی گر رہی ہے اور میں کھینچتا ہوں، میں انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہیں۔ کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا، جن چیزوں سے اسلام نے منع فرما دیا، آج اسلام کو بھی بازی چاہے اطفال بنا کے رکھ دیا گیا، آج شریعت اسلام کو بھی نعوذ باللہ ایک اضحوکہ بنا دیا گیا، آج قوانین اسلام کا اسلام کے ملکوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو دندنا کے کیا جاتا ہے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ایک قدیم اور دک انوسی اور ایک پرانی کتاب کی باتیں کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر اللہ کے قرآن کے قوانین کو وحشی قانون کہا جاتا ہے، جنگل کا قانون کہا جاتا ہے، جاہل اور اجڈ قوموں کا قانون کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔
اور یہ ساری باتیں خدا جانے بالکل عین وہی واقعہ ہے کہ گویا ہم جہنم میں گر رہے ہیں اور اللہ ہمیں بچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب دریاؤں کو دہکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ باتیں تھیں نفخہ اولا سے، اب نفخہ ثانیہ ہو گیا، پہلے دنیا فنا ہو گئی، پھر دنیا کھڑی ہو گئی، اب جب کھڑے ہوں گے تو پھر کیا فرمایا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب ہم ہر نفس کو ملا دیں گے، کیا مانا، مومن کے ساتھ، کافر کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، قبر پرست کے ساتھ، سورج پوجنے والا سورج پوجنے والوں کے ساتھ، بدعت والے بدعت کے ساتھ، پھرا کے ضالہ کے ساتھ، جو جس رنگ کا ہوگا سب کو اللہ علیحدہ علیحدہ کر دیں گے کہ ہر جماعت کو علیحدہ کر دو، اسی طرح پھر ہر جرم کو علیحدہ کر دو۔ اب جرم جو ہوتی ہے یا تو عقیدے کی بنا پہ ہوتا ہے اور جرم ہوتا ہے عمل کی بنا پر۔ عقیدے کی بنا پر کیا مانا کہ ایک آدمی پہلے تھا بتوں کو پوجا کرتا تھا، ایک آدمی آج کسی زندہ انسان کا یا مردہ انسانوں کی پوجا کرتا ہے، وہ مورتیوں سے مانگتا تھا، یہ قبروں سے مانگتا ہے، وہ مورتیوں کے اوپر پھول چڑھاتا تھا، یہ قبروں پہ پھول چڑھاتا ہے، وہ مورتیوں کے سامنے جا کے اپنے خون کے نذرانے پیش کرتا تھا اور یہ قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، وہ مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی صورت والے بزرگوں کو پکارتا تھا، یہ قبر والے بزرگوں کو پکارتا ہے۔ تو جب تشبیہ آ جائے گی عقیدے میں، اللہ کریں گے ان مجرموں کو اکٹھا کرو۔ اسی طرح عمل کے مجرموں کو زانی کے ساتھ، شرابی کو شرابی کے ساتھ، قاتل کو قاتل کے ساتھ، ڈاکو کو ڈاکو کے ساتھ۔ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر جب ہم ان جیوں کو، ان نفسوں کو ہم جوڑا جوڑا ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے کہ ہر مجرم اپنے جرم والے کے ساتھ۔ اسی لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے صالحین کا ساتھ نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مجرمین کا ساتھ نہ بنائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اپنی شکل اسلام کے مطابق بناؤ، اپنی صورت اسلام کے مطابق بناؤ، اپنے لباس اسلام کے مطابق بناؤ، تاکہ قیامت میں ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، تاکہ قیامت میں ہمارا تشابہ، ہمارا تشکل اور ہمارا تشخص جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہو۔ کیونکہ خدا نہ کرے ایک آدمی چاہے مسلمان ہے لیکن نہ صورت سے اسلام نظر آتا ہے، نہ شکل سے اسلام نظر آتا ہے، نہ عمل سے اسلام نظر آتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا اسلام کا معنی یہ نہیں کہ تم دل میں امیدیں لگائے رہو، اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم زبان سے کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کا معنی یہ نہیں کہ تم صرف کلمہ پڑھ لیتے ہو، بلکہ اسلام کا معنی یہ ہے اسلام تیرے دل کے اندر داخل ہو جائے اور تیری زبان پہ اقرار ہو اور تیرا بدن پورا گواہی دے رہا ہو، نظر آ رہا ہو کہ یہ مسلمان ہے، اس کا بدن کا ہر عضو جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو، اس کی شکل بھی اسلام کے مطابق ہو، اس کا عمل بھی اسلام کے مطابق ہو۔ اور آج بدقسمتی سے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، عرب ہو یا عجم، ہم ایک ایسی دوڑ میں پڑ چکے ہیں، ہم ایک ایسی نقالی میں پڑ چکے ہیں، یعنی آپ یقین کریں اگر یورپ کا سفر کریں، اگر دیار غیر کا آپ سفر کریں، آپ ہوائی جہازوں میں بیٹھ کے عجیب عبرت کے نظارے دیکھیں گے، چاہے ہمارے عرب ہوں یا چاہے ہمارے عجم ہوں، ان کی عورتیں جہاز میں جاتے ہوئے ایسا لباس بدل دیں گی کہ کوئی شریف آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ یہ مسلمان کی بیٹی ہو سکتی ہے، کوئی شریف آدمی یہ سوچ نہیں سکتا، کوئی شریف آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ سیدہ عائشہ کی پیروکار ہے، یہ سیدہ خدیجہ کو ماننے والی ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کی رکھوالی ہے۔ کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے اس کے لباس سے کہ وہ فوراً جناب آپ دیکھیں گے جہاز میں کھڑے کھڑے وہی جینز کی پینٹ پہن لیں گی، وہی جناب ایسے بلاؤز پہنیں گے کہ پورا سینہ کھلا ہوا ہو، شیطان بھی دیکھ کے بھاگ جائے، اور جب واپس آئیں گے تو اوپر سے ایک پردہ ڈال لیں گے، مولوی خوش ہوں گے، بڑے پردے والے لوگ ہیں بھی ماشاءاللہ، یہاں تو پردہ کرتی ہیں لیکن پتہ نہیں پردے کے نیچے اسکرٹ پہنی ہوئی ہے۔ ایسے اوپر پردے کرنے کا کیا فائدہ ہے جب نیچے منی اسکرٹ پہنا ہوا ہو؟ ایسے پردے کرنے کا کیا فائدہ ہے نعوذ باللہ کہ جب نیچے اس نے ایسے محرمات استعمال کیے ہوئے ہیں؟ اگر ہاتھوں پہ نظر پڑے تو سمجھ آئے گا یہ انسان کے ہاتھ نہیں ہو سکتے، کسی جانور اور درندے کے ہاتھ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ناخن ہوں گے۔ پاؤں پہ نظر پڑے تو سمجھ نہیں آ سکتا کہ یہ کوئی عائشہ کے خدیجہ کی بیٹی ہے، بلکہ معلوم ہوگا کہ جنگل سے جب لایا ہوا کوئی جانور ہے،
اتنے بڑے ناخن انسان کے تو نہیں ہو سکتے، اور پھر ان پہ مختلف رنگ ہوں گے، اور ان کا رنگ پھر جوتے سے میچ کرے گا، اور جوتے کا رنگ جو ہے پھر کپڑوں سے میچ کرے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے حوا کی بیٹی کہا جاتا ہے، جسے اللہ نے اتنی بڑی عظمتیں عطا فرمائی تھی کہ جبریل اجازت کے بغیر نہیں داخل ہوتا تھا، جسے اللہ نے اتنا بڑا تقدس عطا فرمایا تھا کہ اس نے اگر 3 دفعہ صفا اور مروہ پہ دوڑ لگائی تو اللہ نے چشمے جاری کر دیے، جس کے دوڑنے کو اللہ قیامت تک انبیاء کی سنت بنا دیتا تھا۔ کیا آج یہ وہی عورت ہے جو کبھی صفا مروہ پہ دوڑتی تھی، آج وہ نعوذ باللہ کلبوں میں دوڑتی ہے؟ کبھی جو اللہ کے حرم کے باہر پھرا کرتی تھی، آج نعوذ باللہ وہ فیشن کی دلدادہ ہو کر کفر کی طاغوتی طاقتوں اور نشے کے لیے گھومتی ہے۔ کبھی وہ عورت جس کی زبان پہ کلمہ اور محمد عربی کا نام ہوتا تھا، آج اس کی زبان پہ نعوذ باللہ عشقیہ ترانے اور گانے اور فلمی دھنیں ہوتی ہے۔ کبھی وہ عورت جو اپنے بچے کو بسم اللہ کہہ کے دودھ پلاتی تھی، بسم اللہ کر کے سلاتی تھی اور قرآن پڑھ کے لوری دیتی تھی، آج وہی عورت نعوذ باللہ اپنے بچے کو فلمی گانے سنا کے تربیت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا اس زمانے میں چلی گئی کہ آج پھر کوئی ابو حنیفہ پیدا نہ ہوا، آج کوئی امام مالک پیدا نہ ہوا، آج کوئی امام شافعی پیدا نہ ہوا، آج کوئی امام احمد ابن حنبل پیدا نہ ہوا، آج کوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم پیدا نہ ہوا رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اب جدھر نظر ڈالو کہیں کریکٹر پیدا ہوتے ہیں اور کہیں ایکٹر پیدا ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس دور میں ہم چل پڑے ہیں خدا جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ انجام جہنم کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہمیں پٹڑی پہ بدل دیں، اللہ چاہے تو ہمیں صراط مستقیم پہ لا ڈالیں، ورنہ جہاں ہم جا رہے ہیں ہمیں واضح نظر آتا ہے۔ ہمارے عقائد ایسے ہو گئے کہ ہندو شرما جائے، ہمارے عقائد ایسے ہو گئے۔ ایمان سے کہیں آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، ایمانداری سے کہیں کہ جو باتیں ہندو اپنے مورتیوں سے کرتے ہیں، اپنے بتوں سے کرتے ہیں، کیا وہ آج مسلمان قبروں پہ نہیں کرتا؟ کیا یہ پھولوں کی چادریں چڑھانا سنت محمد مصطفیٰ ہے؟ کیا یہ پھولوں کی چادریں چڑھانا عمل صدیق ہے؟ کیا یہ عمل فاروق اور عمل عثمان اور عمل علی ہے؟ کیا اہل بیت رسول نے، کیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے کبھی مزار رسول پر بھی پھول چڑھائے ہیں کہ ان کی مزاریں ہمارے آقا محمد مدنی کی مزاروں سے بھی بڑھ گئی ہیں، ان کے روضے حضور کے روضے سے بھی زیادہ شان والے ہیں؟ اور خدا کے بندے، اگر تمہیں گلاب کے پھول مل سکتے ہیں تو مدینے میں بھی تو گلاب کا پھول عام تھا، مدینے میں بھی تو دوسرے پھول مل سکتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر کیا صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے ہاں جو لنگر لگتے ہیں اور سبیلیں لگتی ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں کسی بت خانے میں، آپ جا کے کسی ملک میں چلے جائیں، گوتم بدھ کے پجاریوں کو دیکھ لیں، آپ ہندوؤں کو جا کر دیکھ لیں کہ کیا وہاں پریشد نام پر لنگر تقسیم ہوتا ہے؟ کیا وہاں رنگ پھینکے جاتے ہیں؟ کیا وہاں جانوروں کا بلیدان کیا جاتا ہے؟ اور کبھی کبھی اپنے بتوں کے نام پر وہ بندوں کا خون بھی ذبح کرتے ہیں، اور کالی کے چرنوں کے اندر جا کے انسانوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے اعمال پر آپ نظر ڈالیں کہ شادیوں میں ان کے ہاتھ میں بھی لوہا ہوگا، مسلمان کے ہاتھ میں بھی لوہا ہوگا، ان کے گلے میں بھی پھول ہوں گے، مسلمان کے گلے میں بھی پھول ہوں گے، انہیں بھی گھوڑے پہ بٹھا کے چڑھایا جائے گا اور یہاں بھی دولہے کو گھوڑے پہ بٹھایا جائے گا، انہیں بھی عورت کو پیچھے کپڑا باندھ کے جناب پنڈت پھروائے گا، یہاں بھی وہ 7 چکر لگوائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عمل ہے؟ خدا کے لیے اللہ کے کعبے میں ہیں آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں، آپ کسی مولویوں کے اختلاف میں نہ پڑیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر ذرا توجہ کر کے غور کرو کہ ہم مسلمان جو کر رہے ہیں کہیں یہ وہ ہندو کی نقل تو نہیں ہے، کہیں یہ ان کے اعمال کا اثر تو نہیں ہے۔ ہم عقائد میں بھی تباہ ہو گئے اور اعمال میں بھی تباہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو پھر ہم اس دن ان کو انہی سے اکٹھا کریں گے جو جن سے ملتا ہوگا۔ اذا النفوس زوجت، اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور فرمایا جن لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کیونکہ جاہلیت کے اندر عرب جو تھے جاہل، جو لوگ کافر تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ اپنے لڑکیوں کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور یہ ان کی عجیب عجیب احوال ہیں، کافروں کے حال پر بھی نظر ڈالو کہ
کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کا کام کوئی دلیل کے مطابق تو ہوتا نہیں۔ فرعون کو لڑکے سے خطرہ ہوا تو لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو بچانا شروع کر دیا، اور ان لوگوں کو لڑکیوں سے خطرہ ہو گیا کہ یہ ہماری وارث بنے گی اور ہماری مدد کوئی نہیں کرتی ہے، جنگ میں ہمارے کام نہیں آتی ہیں، لڑائی میں ہمارے کام نہیں آتی ہیں، اور پھر ہم اپنی لڑکیاں دوسروں کو دے دیتے ہیں، بڑی عار کی بات ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے زندہ درگور کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قیامت میں ہم سب سے پہلے اس لڑکی سے جسے زندہ دفن کیا گیا تھا پوچھیں گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کے بدلے میں قتل کیا گیا۔ آج بھی یاد رکھو کتنے مسلمان ہیں جو منصوبہ بندی کے نام پر اپنی لڑکیوں کا قتل کر رہے ہیں، جو منصوبہ بندی کے نام پر اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور مسلمان ملکوں میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جی آبادی بڑھ رہی ہے، اگر آبادی اسی طرح بڑھتی گئی اور قلت پیداوار ہوتی گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ بھوکے مریں گے۔ اور خدا کے بندے، جو اللہ پاک بندے کو پیدا کرے گا تو اس کی روزی کو پیدا نہیں کرے گا، بجائے اس کے کہ تم بندوں کی روزی بڑھانے کے لیے جو کروڑوں ایکڑ زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، کروڑوں ایکڑ زمینیں غیر آباد پڑی ہوئی ہیں، ان کو آباد کر کے رزق بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، بندوں کو گھٹا کے تم رزق پورا کرنے کی کوشش کرو گے۔ آج تک دنیا میں آپ نے کبھی ایسا عقل بھی دیکھا ہے کہ اگر گھر میں 4 روٹیوں کی ضرورت تھی اور 2 روٹیاں آ جائیں تو کوئی سردار یہ فیصلہ کرے کہ 2 بندے گھر کے قتل کر دو، روٹیاں جو 2 ہو گئی ہیں۔ دوسرے دن اگر روٹی 1 ہو جائے تو 1 بندہ اور قتل کر دو، چوتھے دن اگر وہ روٹی بھی پیدا نہ ہو تو اس کو بھی مار ڈالو۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اتنے گہرے نیچے لے جاؤں کہ تم اوپر نکال ہی نہ سکو تو تم کیا کر لو گے۔ اس لیے فرمایا افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، فرمایا یہ تم کیس کاشت کرتے ہو، تم تو ہل چلا کے گندم کو مٹی میں ملا کے چلے آتے ہو، اس گندم کو پھر میں نے کھیت بنایا، میں نے تیرے لیے 1 دانے سے کتنے دانے پیدا کر دیے، تو فرمایا کہ تم بندوں کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ رزق پورا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اندازہ فرمائیں کہ مسلمان ملک ہو اور مسلمانوں کے برسر اقتدار لوگ کرسیوں پہ بیٹھنے والے منصوبہ بندی کے حق میں بیان دیں اور قرآن کی خلاف ورزی کریں اور پھر بھی مسلمان کہلائیں، یعنی نص قطعی کی مخالفت کریں، اللہ کے قرآن کی مخالفت کریں۔ حضور فرمائیں کہ بچے زیادہ پیدا کر کے میری امت کو بڑھاؤ، لیکن کافر نے کہا ہے کہ گھٹاؤ، اور گھٹانے کے لیے ہمیں وہ پیسے دیتا ہے، نس بندی کے لیے ہمیں وہ پیسے دیتا ہے، منصوبہ بندی پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں پیسے دیتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے عدد میں کبھی اضافہ نہ ہو، مسلمانوں کی تعداد میں کبھی اضافہ نہ ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ پھر یہ سویا ہوا شیر جاگ جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ پھر یہ امت مسلمہ کبھی بیدار ہو جائے، کیونکہ وہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں آج بھی خالد بن الولید کی ضرب نہیں بھولی ہے، انہیں آج بھی سلطان ایوبی کی تلواروں کی چمک یاد ہے، انہیں آج بھی محمود غزنوی کا بت شکن ہونے کا مسئلہ سامنے ہے، انہیں آج بھی خون افغان کی قیمت کی قدر معلوم ہو گئی ہے کہ کتنے لوگوں کا ہم نے خون بہایا تھا، کہ وہ سرخ ریچھ آج اپنے ملک میں بھی انہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گیا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں مسلمان جتنی کم ہو سکے اسے کم کرو، اور مسلمان ہم کتنے پاگل ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، قرآن کے احکام کو چھوڑ کر ہم بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس لیے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان بڑے لوگوں کو جب کروڑوں روپے ملتے ہیں منصوبہ بندی کے نام پہ، اور انہی کروڑوں میں وہ آدھے آپ کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں۔ نہ انہیں اسلام سے کوئی واسطہ ہے، نہ انہیں قرآن سے کوئی واسطہ ہے، انہیں تو صرف ایک چیز سے واسطہ ہے کہ ہمیں دولت ملے، پیسہ ملے، چاہے کسی کا بچہ ذبح کرا کے ملے، چاہے کسی بچے کو قتل کر کے اس کے پیٹ میں ہیروئن بھر کے سمگل کرنے میں ملے، چاہے مسلمانوں کے بچیوں کو منشیات کھلا کے زہر کے انجیکشن دلا کے ملے، ان کے گھر برباد ہو جائیں، ہمیں دولت ملے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم اس جہنم کی دوڑ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یاد رکھو ہم اسی موعودہ سے پوچھیں گے، اذا الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ کس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ اصل تو پوچھنا اس آدمی سے چاہیے تھا کہ جس نے زندہ دفن کیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم دفن ہونے والی لڑکی سے پوچھیں گے، حالانکہ پوچھنا تو اس سے چاہیے تھا کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا، لیکن لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم پر یہ ظلم
کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بہت بڑی سزا ہے کہ جیسے اللہ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ سمجھو؟ حالانکہ پوچھنا تو کافروں سے چاہیے تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں پوچھا گیا؟ تاکہ کافروں کے لیے اور ذلت ہو، اور رسوائی ہو، اور شرمندگی ہو۔ اور علماء نے فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس معصوم بچی کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا اس کے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کا مدعی کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا آج ہم تمہارے مدعی بنتے، آج تمہاری وجہ سے ہم پوچھیں گے۔ تو جو بچیوں پہ ظلم کرتا ہے اس کا مدعی خدا بنتا ہے۔ اس لیے آپ سوچ لیں کہ کیا آپ نے اپنے گھر میں بچیوں پہ ظلم تو نہیں کیا؟ کیا آپ ان پر کوئی ان کا حق دبا کے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ کیا معنی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جتنا آدمی پیدا ہوئے ہیں ان کا نامہ عمل تیار ہو رہا ہے۔ آج تو کمپیوٹر نے یہ مسائل سمجھنے کتنی آسان کر دیے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اسکرین پہ آپ چاہیں تو ماشاءاللہ کروڑوں کے حساب فیڈ کر دیں، آپ چاہیں تو ساری تاریخ فیڈ کر دیں۔ اب تو 30 جلدوں کی کتابیں جو ہیں وہ اتنی چھوٹی سی فلم میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے بھی تمہارے نامہ اعمال کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، جو تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ جیسے کہ تمہیں ایک دنیا کے انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر میں بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے معلومات اس کے اندر کہاں چھپے ہوئے ہیں، لیکن جب تم اس بٹن پہ ہاتھ لگاتے ہو تو تیرا کچا چٹھا پورا سامنے لے آتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم نے بھی اپنے فرشتے بٹھائے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک تیرے دائیں بیٹھا ہوا ہے اور ایک تیرے بائیں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اور اس کو لکھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ داہنی طرف والا جو ہے وہ نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں طرف والا جو ہے وہ برے اعمال لکھتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ خدا کی رحمت کتنی بڑی ہے، جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ بائیں والے کو کہتا ہے ذرا جلدی نہ کرنا لکھنے میں، ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ کہتا ہے بھی کیوں جلدی نہ کروں، اس نے گناہ تو کیا ہے۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں گناہ تو کیا ہے لیکن توبہ کر لے شاید، تو اس لیے توبہ کو بھی ساتھ لکھ دینا تاکہ اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ تو اس لیے وہ دیر کرتا ہے، اور اگر وہ بدبخت جس کو توبہ کا ہوش ہی نہ ہو، جو گناہوں میں کھویا ہوا ہے، جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو اپنے نشہ غفلت میں اتنا ڈوب گیا ہے اسے گناہ ہی نظر نہیں آتا، اس کا پھر کیا عالم ہوگا۔ فرمایا کہ کرامن کاتبین وہ لکھتے رہتے ہیں، اور جب آدمی مر جاتا ہے تب یہ صحیفۃ ہو، اللہ حکم دیتی ہے کہ اس کے صحائف کو اب لپیٹ دو۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب آدم کا بیٹا مر گیا اس کے عمل ختم ہو گئے، تب یہ صحیفۃ ہو، اس کے صحیفے لپیٹ دیے گئے۔ اور اس کے بعد ثم تنشر یوم القیامہ، جس کے بارے میں اشارہ آیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ قیامت والے دن جب ان کے صحیفہ اعمال جو ہیں وہ کھولا جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن پاک دوسرے مقام پہ فرماتے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ پاک ہر کسی کو اس کا نامہ اعمال اور 4 شیٹ دے دیں گے کہ تم خود پڑھ لو اور اپنے نفس پر خود فیصلہ کر لو کہ آج تم کس چیز کے مستحق ہو۔ اسی لیے قرآن پاک تیسرے مقام پہ کہتا ہے کہ جب یہ کافر اور مشرک لوگ پڑھیں گے نامہ اعمال تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہیں گے ہائے یہ کیسا ہمارا نامہ عمل ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہمارا کوئی چھوٹا بڑا گناہ، کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر قیامت میں نامہ عمل تقسیم ہوں گے، اور یاد رکھو وہ تقسیم ایسی ہوگی کہ جن لوگوں کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ الحمدللہ جنت والے اور رحمت والے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی نامہ اعمال جو ہے اپنی رحمت سے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما دے، اور جن لوگوں کو نامہ اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اب یاد رکھو کہ اس کی وجہ کیا ہے، ورنہ ہر آدمی چاہے گا کہ میں دائیں ہاتھ میں لے لوں۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ملائکہ تقسیم کریں گے اللہ کے حکم سے، وہ مومن کو دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، کیونکہ مومن کا ہر کام دنیا میں بھی تو دائیں ہاتھ سے ہوتا تھا نا، کھانا کھاتا تھا تو دائیں ہاتھ سے، پانی پیتا تھا تو دائیں ہاتھ سے، کنگھی دیتا تھا تو دائیں طرف سے، اور قدم مسجد میں رکھتا تھا تو سب سے پہلے دایاں۔ اسی لیے حضور کو ہر بات میں دایاں پہلو جو ہے وہ بڑا پسند تھا،
لیکن آج مسلمان انگریز کی نقل میں اتنی آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ جب کھانے کے لیے میز پہ بیٹھتا ہے تو بائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑتا ہے تاکہ مخالفت کر سکوں محمد مصطفیٰ کی، کہ حضور پاک نے حکم دیا تھا کہ دائیں ہاتھ سے پکڑو، ورنہ دیکھو دونوں ہاتھ انسان کے ہیں، اس ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے تو اس میں بھی تو پکڑ سکتا ہے، لیکن اصل مقصد دشمن کا کیا ہے کہ ہر قدم پر مخالفت ہو محمد مصطفیٰ کی، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ اگر پانی پیو تو باقی نہ چھوڑو، جیسے فرمایا پلیٹ میں کھانا کھاؤ تو بالکل کھانا باقی نہ چھوڑو، ورنہ وہ اللہ کی نعمت تمہیں بد دعائیں کرتی ہے اور اسے شیطان استعمال کرتا ہے، اس لیے حکم ہے۔ لیکن آج ہمارے بڑے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جو پانی پیو ضرور آدھا چھوڑ دو، اور جو پلیٹ میں سالن نکالو ضرور آدھا چھوڑ دو، تاکہ لوگ یہ سمجھیں بڑا آدمی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی بھوکھا ننگا تو نہیں تھا کہ سارا چٹ کر جائے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ مخالفت و سنت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اگر آپ نے اپنی بڑائی کا اظہار بھی کرنا ہے پلیٹ میں تھوڑا نکال لو، زیادہ نکالو ہی نہ، یہ تو بڑائی کا اظہار نہیں ہے کہ زیادہ نکالو اور اس کو بچا ہوا چھوڑ کے مخالفت کرو سنت محمد مصطفیٰ کی۔ آپ تھوڑا سا نکالیں جتنی آپ نے لینا ہے تاکہ آپ کی بڑائی بھی قائم رہے، اور یہ جو بڑائیوں کا اظہار کرتے ہیں پتہ نہیں یہ 10 مقام پہ جا کے منہ مارتے ہیں، اس لیے ایسے ہی صرف ایک ہر بات میں ایک تصنع اور بناوٹ ہوتی ہے، حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر یہ لوگ کھانے والے نہ ہوتے تو توندیں کیوں بڑھ جاتی؟ اگر یہ لوگ کھانے والے نہ ہوتے تو ان کی گردنیں فٹوں کے حساب سے بڑھ جاتی، اگر یہ کھانے والے نہ ہوتے تو انہیں کیوں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا جو الحمدللہ آج غریب کو پھر بھی نہیں کرنا پڑتا، الا قلیل، مگر بہت تھوڑے سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نامہ عمل جو ہے پھیلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب یہ ہو جائے گا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کو صاف کر دیا جائے گا۔ کیا معنی صاف ہو گئے کہ جو چیزیں آسمان کے اوپر تھیں اب کوئی نہیں، جو چیزیں آسمانوں میں لگی تھیں اب کوئی نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ زمین و آسمان بدل ڈالے جائیں گے قیامت والے دن، جیسے قرآن کہتے یوم تشقق السماء، جب آسمان پھٹ جائیں گے، اور تیسری جگہ فرماتے اذا السماء انشقت، جب آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا، اور کہیں قرآن فرماتا ہے کہ آسمانوں کو کھول دیا جائے گا۔ تو اصل معنی کیا ہے؟ کبھی کھولا جائے گا، کبھی پھاڑا جائے گا، کبھی بدلا جائے گا، یہ مختلف کیفیات ہوں گی، اور قیامت میں یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمینیں بھی بدل ڈالی جائیں گی اور آسمان بھی بدل ڈالے جائیں گے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ زمین فنا کے لیے ہے، یہ آسمان فنا کے لیے ہے، اور عالم آخرت کے بعد جو چیزیں بنائی جائیں گی وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہ بقا کے لیے ہوں گی، جن پر پھر کبھی فنا نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد خداوند قدوس فرماتے ہیں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، یعنی جہنم تو موجود ہے، جہنم میں آگ بھی موجود ہے، لیکن قیامت میں اسے اور دہکایا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ کا دہکانا کس چیز سے ہوگا؟ فرمایا وہاں لکڑیاں نہیں جلیں گی، وقودها الناس والحجارہ، وہاں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے۔ اور وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کوئی پتھر گرایا جائے تو 500 سال میں جا کے وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا، اتنی گہری وہ جہنم ہوگی۔ اس لیے جب اللہ اس میں کافروں کو ڈالیں گے، مشرکوں کو ڈالیں گے، اور غیر اللہ کے پجاریوں کو ڈالیں گے، غیر اللہ سے پکار اور شور کرنے والوں کو ڈالیں گے، لیکن جہنم کہے گی حل من مزید، کہ میرا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ تیرا پیٹ بھر دوں گا، میں ابھی خالی ہوں اور ڈالو۔ پھر اس میں اور مخلوق ڈالی جائے گی، یاجوج و ماجوج کو ڈالا جائے گا، پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید، میرا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میرا پیٹ بھرنا ہے، میں تو ابھی خالی ہوں، مجھ میں اور ڈالے جائیں۔ اسی طرح روایات میں آتے اللہ ایک اور مخلوق پیدا کر کے جہنم میں جھونک دیں گے، لیکن اس کے بعد بھی جہنم نہیں بھرے گا۔ آخر میں پروردگار عالم اپنا قدم مبارک رکھیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جتنی صفات اللہ کی قرآن میں ہیں ان سب صفات پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا آپ کا قدم کا ذکر آیا، قدم پر بھی ایمان ہے، ساق کا ذکر آیا، ساق پر بھی ایمان ہے۔
ید کا ذکر آیا، ید پر بھی ایمان ہے، لیکن جیسے اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جیسے کہیں گے کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی تشبیہ اور شبیہ نہیں ہے، اسی طرح جو ان کی صفتیں ہیں اس کی بھی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی بھی کوئی تشبیہ اور تمثیل نہیں ہے۔ تو پھر جا کر جہنم دہکے گی، اور جہنم اتنی سخت چیز ہوگی کہ 500 سال کی مسافت دور سے جہنم کی آگ جو ہے وہ جلا رہی ہوگی۔ فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور پھر جہنم کی آگ کو بھی اللہ اتنی سمجھدار بنا دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی کافر اور مشرک کی پہچان عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، آج لوگ سمجھیں گے جی آگ میں کیسے پہچان ہوگی؟ آگ میں تو چاہے مولوی کا ہاتھ ڈالو، چاہے کسی فاسق کا ہاتھ ڈالو، اس کا کام تو جلانا ہے۔ آگ تو اندھی ہوتی ہے، آگ کو کیا پتا ہے کہ جناب یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، مسلمان ہے؟ اللہ نے فرمایا جب میں اس میں آنکھیں پیدا کروں گا تو ہو جائیں گی۔ جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو حکم دیا تھا تو اس نے رسیوں کو بھی جلا ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بندھے تو اس کو بھی جلا ڈالا، لیکن ابراہیم کو پہچان لیا کہ نہیں؟ براہ راست میں نے آگ کو حکم دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ فرمایا جب میں حکم دوں گا تو پھر پہچانیں گے۔ جیسے آج تمہارے پاؤں نہیں بولتے، آج تمہاری پنڈلی اور ران نہیں بولتی، آج تمہاری چمڑی نہیں بولتی، لیکن قیامت میں یہ بولیں گے۔ پاؤں بولیں گے کہ ہم گئے تھے ڈاکہ مارنے، پاؤں بولیں گے ہم گئے تھے چوری کرنے، زنا کرنے کے لیے۔ یہ بدن بولے گا کہ یہاں میں نے غیر محرم عورت کو بٹھایا تھا، آنکھیں بولیں گی کہ میں نے غیر محرم عورت کو دیکھا تھا بری نیت سے، ہاتھ گواہی دیں گے، بولیں گے کہ ہاں جی ہم نے تو غیر محرم عورت کو پکڑا تھا۔ اور بندہ چیخ پڑے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ کہے گا کہ اے بدبختو تمہیں تو میں نے دنیا میں مزے کرائے، آج تم بھی بول رہے ہو۔ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے بدبخت خاموش رہے، وہ ذات جو ہر چیز کو بلانے پہ قادر ہے اس نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم بول رہے ہیں۔ جو پتھروں کو چاہے تو پتھر بولتا ہے، جو پانی کو چاہے تو پانی بولتا ہے، ہواؤں کو چاہے تو ہوائیں بولتی ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو فرمایا اس دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور پھر جنت کو بنایا جائے گا، سنوارا جائے گا، یا بعض علماء نے فرمایا قریب کر دیا جائے گا کہ جنت کو مزید سنوارا جائے گا۔ جنت تو موجود ہے، جنت تو پیدا ہو چکی ہے، جنت کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں، لیکن اسے بنایا جائے گا، سنوارا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ آج مومن تیرے اندر آ رہے ہیں، آج مومن تیرے اندر آ رہے ہیں، اسی لیے جنت بھی نہیں بھرے گی۔ جنت میں بھی جب مومن جائیں گے وہ کہے گا اللہ میاں میرا تو سارے میدان خالی پڑے ہیں، اور بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق بھیجیں گے، وہ کہے گی اور بھیجیں، اللہ اور مخلوق ڈالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بھی اتنا بڑا وسیع بنایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو قریب لایا جائے گا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور پھر ہر بندہ جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا حاضر ہوگا اس کے سامنے، یعنی جو بندے نے کام کیے ہیں۔ اب حاضر ہونے کا کیا معنی ہے یاد رکھو، اس میں دو قول ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یعنی فی صحائف الاعمال، کہ جب نامہ عمل اس کے سامنے آئے گا دیکھ لے گا نا میں نے کیا کیا، میں نے اچھے کام کیے، برے کیے، اچھے کیے، برے کیے، سب حاضر ہو گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، اللہ ان کاموں کو جانور یا انسانوں کی شکل دے کر سامنے کھڑے کر دیں کہ یہ دیکھو تمہارے کام، یہ دیکھو تمہارے عمل، یعنی وہ اسی شکل میں پیش کر دیے جائیں گے۔ جیسے آج آپ کوئی بڑا محل بناتے ہیں، پہلے اس کا ماڈل بھی بنا دیتے ہیں، ماڈل دیکھ کے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ محل یوں بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہر عمل کو کوئی شکل عطا فرمائیں گے اور اس کو اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے بندے اب تو دیکھ لو، تم تو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی نہیں، اور ہم نے تو جو جو تم نے کیا تھا ان سب کو بھی تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے، ہم نے تو ان سب چیزوں کو بھی آج تمہارے روبرو کھڑا کر دیا ہے۔ جان جانے کا معنی یہ نہیں کہ صرف جان جائے گا، یہ بڑا سخت لفظ ہے۔ فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا، جان لے گا۔ کیا معنی؟ اگر عمل اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر عمل بھیڑے ہوں گے تو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ اور عالم اسلام کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں۔ اللہ کے کعبے میں دعائیں کیا کرو اللہ مسلمانوں کو شرک اور بدعات کے چنگلوں سے نکالیں،
آج قدم قدم پہ بدعات کے جال پھیلائے جا رہے ہیں، قدم قدم پر دنیا کو حقیقت سے نکال کے تصنع اور تکلف میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، یہ دور بھی ہم نے دیکھنے تھے کہ امت مسلمہ محمد مدنی کی کلمہ پڑھنے والی بچیاں نانے جویں کو ترستی ہیں، بھوکھی مر رہی ہیں، اور ان کے پہننے کے لیے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، اور ہم اسی نبی کے نام پہ جلوس نکال کے کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ عمل سے راضی ہوتا ہے، جھنڈیوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جھنڈیوں سے راضی ہوتا پھر نماز کی کیا ضرورت تھی، پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی، پھر نماز میں درود پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ کے ہاں عمل ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں۔ اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حسن الختام نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ پوچھتا ہے جی کہ تعویذ وغیرہ لکھ کر باندھنا جائز ہے؟ بھائی میں تو قائل نہیں ہوں، بعض علماء نے کوئی اجازت لکھی ہے کہ اگر قرآن ہو، حدیث کی دعائیں ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسی سے تو پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں، اسی ہی سے کہ آپ جب تھوڑی سی اجازت دیں گے، کسی کو اگر آپ ڈبے میں کھڑے ہونے کی اجازت دیں وہ بیٹھ جائے گا، بیٹھنے کی اجازت دیں تو لیٹ جائے گا، تو جب آپ نے گلے میں ایک گھنٹی لٹکانے کی اجازت دے دی تو بڑا بڑا گھنٹہ بھی تو پھر لٹکا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسی چیزوں سے بچیں، اور تکلیف ہو تو قرآن پاک پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، معوذتین پڑھ لیں، اور خود ہی پانی پہ پڑھ کے پی لیں، اپنے بدن پہ ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے بدن پہ پھیر دیں، جو سنت محمد مصطفیٰ ہے، اس میں انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہے اور زیادہ بہتری ہے۔ بھائی یہ مجھے خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم وہاں بھی تھے نہیں ہے، بس دعا کرو، تم کوشش کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو توحید نصیب کر دے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی کوئی وہابی کہے، کوئی کچھ کہے، جب انبیاء کو لوگوں نے گالیاں دی، انبیاء پر لوگوں نے پتھر برسائے، انبیاء پر لوگوں نے اتنی سختیاں کی کہ انہیں ہجرت کرنی پڑی، انہیں گھر چھوڑنے پڑے، وطن چھوڑنے پڑے، تو جو آدمی توحید کی دعوت دے گا تکلیفیں تو آئیں گی، یہ باتیں تو پھر سننی پڑیں گی۔ اس لیے یا تو آپ اس میدان میں آئے، نہیں آئے تو پھر انبیاء کے نقش قدم پہ چلیں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی سنت پہ عمل کریں اور برداشت کریں، یہ تو پھر برداشت کرنا ہوگا۔ اگر فرض نماز میں نے مقتدی ہوں، امام کے ساتھ 2 رکعت میں نے پڑھ لی اور 2 بچ گئی، تو بعد میں کھڑے ہو کے آپ پڑھ لیں، اس میں فاتحہ پڑھیں بس۔ عورت اگر اپنے پستان پر یہ جو پتہ نہیں باڈی وغیرہ پہنتی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہ یہ باڈی پہنے اور اپنا خامد کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس کی صحت ٹھیک رہے، اس کی حسن ٹھیک رہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی اسلام منع نہیں کرتا، بالکل عورت احتیاط کرے، اچھی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اسی طرح سارے بدن کو چھپا کے رکھو، وہ صرف اتنی جگہ کو چھپا دیے جو اس کے فائدے کے لیے ہے، ورنہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پہنے، ضرور پہنے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ پتہ نہیں موزی کے لیے داڑھی مڈانا پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آیا۔ داڑھی مڈانا سنت کے خلاف ہے، حرام ہے، کسی کے لیے بھی ہو۔ امام شافعی ماں کے پیٹ میں کتنا تھا مجھے کیا پتا، میں نے تو دیکھا نہیں، ملا ہی نہیں کبھی۔ کہتا ہے جی جب حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اس وقت تاریخ اور کیلنڈر تو تھا نہیں، تقویم تو تھا نہیں، ان کو کیسے پتا چلا؟ تو آج تو تقویم ہے نا، تو جب آج ہمارے پاس ہے تو اسی سے ہم ایک حساب لگا لیں گے نا کہ کتنی صدیاں گزری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک نے ہجرت کب کی، سن کب شروع ہوا اور نبوت کب ملی، تو تقسیم ہو جائے گی، تاریخ پہ نکل آئے گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ چاہے تاریخ بعد میں بنائی جائے، لیکن آج اگر آپ چاہیں کہ 10 سال پہلے کی کوئی تاریخ نکالیں تو نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے، اسی طرح نکالیں۔ باقی 12 ربیع الاول کا قول جو ہے کوئی درست نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ تھا، 9 ہو، 12 ہو، 10 ہو، کوئی بات ہو۔ ابھی اگر جانور ہم ذبح کریں
مرغی جانور پتہ نہیں کیا، ضروری ہے کہ 3 دفعہ چھری پھیریں گے؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 دفعہ پھیرو، جتنے میں کٹ جائے. چاہے 1 دفعہ پھیرنے میں الحمدللہ رگیں پوری کٹ گئیں، ختم ہو گئی بات، 3 دفعہ میں بھی نہ کٹے تو پھر بھی پھیرتے رہو گے، ذبح کرنا مقصود ہے نا. یہ نہیں ہوتا کہ چھری کو کتنے دفعہ آگے لے جانا ہے اور کتنے دفعہ پیچھے لے جانا ہے. جیسے ہمارے ملنگ کہتے ہیں نا، حضرت حسین کو جب شہید کر رہے تھے اتنی دفعہ شمر آگے لے گیا اور اتنی دفعہ تلوار کو یہ بدبخت گنتا رہا، بدبخت دیکھتا رہا، نہ مدد کی حضرت حسین کی نہ شمر کی، یعنی نہ اس لانتی کے ساتھ تھا نہ حضرت کے ساتھ تھا. یہ اس لیے زندہ رہا بدبخت کہ ہمیں گن کر دکھائے کہ کتنے دفعہ تلوار چلی تھی. یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، لوگ جھوٹ بناتے ہیں. ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نمازی ہو، بالکل ضروری ہے، کیونکہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جب نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے. لیکن اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے ذبح تو ہو جائے گا. لیکن بہرحال ایک امام کفر کا فتویٰ تو دیتے ہیں، ایک امام چاہے 3 امام نہیں دیتے، لیکن جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ بھی تو امام وقت ہیں، وہ بھی تو متبع سنت محمد مصطفیٰ ہیں. تو بہرحال ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. اگر مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اور مر جائے تو اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو، کیونکہ حضور کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا. تو اس لیے جب کافر ہو گیا پھر کافر اللہ کا نام نہ لے تو کیسے ہم اس کے ذبیحے پہ اعتبار کریں؟ ویسے بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک وہ فاسق فاجر ہے، ذبح کرے تو ٹھیک ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو مجبوری سے 2 طلاق دے دیا. تو مجبوری سے ہی دیتا ہے، کوئی خوشی سے بھی طلاق دیتا ہے یار؟ طلاق جب بھی دے گا خدا کے بندے کو مجبوری سے دے گا، کوئی خوشی سے بھی کہتا ہے کہ یار میں بہت آپ سے خوش ہوں، مہربانی، اس لیے آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ 2 طلاقیں پیش کرتا ہوں، اگر آپ قبول فرمائیں عزت و شرف. یہ کوئی کرتا ہے؟ یہ وہ بات ہے. بہرحال طلاق ہو گئی، اب وہ دوبارہ نکاح فرما سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. کس لیے؟ ہاں اللہ چاہتے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے بنا لیتے تاکہ بندوں کو تعلیم ملے کہ ہر کام صبر سے کیا کرو، ہر کام آرام سے کیا کرو، ہر کام تأنی سے کیا کرو. صبر سے کام کرنا رحمان کی صفت ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی صفت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنے رب کو چپکے سے پکارا تو کیا انہوں نے دل میں خیال کیا تھا یا آہستہ پکارا؟ اللہ کہتا ہے نادا پکارا تھا. تو دل میں کیا مطلب؟ جب قرآن میں ہے نادا ربہ نداء خفیہ، تو جب لفظ ندا موجود ہو معنی یہ ہے کہ رات کا وقت تھا، علیحدہ سے آہستہ سے پکارا. پکارنے کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے، پھر جی میں کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی مجھے تحفہ دیتا ہے اور میں وہ تحفہ کسی کو دے دوں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب اس نے تمہیں دے دیا تم مالک بن گئے، اب آگے جس کو تم چاہو دے دو. اور ہم مولویوں کو تو سارا گزارا اسی پہ ہوتا. اس میں کیا ہے بھائی؟ میں تو سچی بات بتاتا ہوں، لوگ مانتے نہیں. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اسی لیے تو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں نا یہ کروڑ پتی ہیں، پتہ نہیں ارب پتی ہیں. ایک دن میں سنتا رہا تھا ایک آدمی کہہ دی مولوی تو بینک ہیں ماشاءاللہ. وہ پتہ نہیں مجھے سنا رہا ہوگا، غریب ہے پتہ نہیں کس. اور لطف کی بات یہ ہے کہ میرے 1000 روپے کھا گیا کہنے والا. اس کو یہ خیال نہیں آیا، شرم نہیں آیا کہ جن کو بینک کہہ رہا ہوں ان کا تم جو حق کھائے ہوئے ہو. وہ تو خیر وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے. کسی نے جناب ہمیں ہدیہ بھیج دیا، کسی نے بالی کے جوتے بھیج دیے، کسی نے کرسچن ڈائر کی اینک بھیج دی. اب ہم بڑے آدمی تو نظر آئیں گے. کوئی کہیں سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، ادھر والا ہم نے اس کو دے دیا، ادھر والا ہم نے اس کو دے دیا. ہم نے کہا یار مولوی مکی بڑا آدمی ہے، 600 کی اینکیں ہدیہ بھیجتا ہے. پتہ نہیں مفت کا مال ہے، خریدوں تو پتہ لگے. میں نے مدینہ شریف میں دیکھا کہ ایک آدمی سیدنا جعفر صادق کی قبر پہ سجدہ کر رہا تھا. کفر ہے، سیدھی سی بات ہے. باقی آپ اور میرا کام ہے بتلانا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، پڑھنا تو ناجائز نہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم روز نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھنا جائز نہیں. اصل جھگڑا یہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حضور آ گئے، حضور آ گئے، یہ کفر ہے. ویسے صلاۃ و سلام کیوں نہ پڑھو؟ جب مسجد میں جاؤ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. جب مسجد سے نکلو تو پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک.
یہ جو ہر جگہ موجود کہنا جو ہے یہ باتیں عقیدے کے خلاف ہیں۔ عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا بالکل کفر و شرک ہے، عدل ڈالیں ایسے نام۔ یہ تو نصرانی رکھتے تھے عبد المسیح، یہ وہ لوگ عبد اللات، عبد العزا، عبد المنات، غیر کی عبد تو ہوتا ہی اللہ کا ہے، عبد اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا محمد مدنی کیا انہو لما قام عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا انی عبد اللہ، تو بندہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، جب اس کو غیر سے نسبت کرو گے تو کفر اور شرک آ جائے گا۔ ایسے لوگ اپنا نام بدل ڈالیں۔ خطبے کے دوران جب لوگ خطبہ پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے نہیں، خاموشی سے سنیں۔ حد حرم کے اندر نماز کا ثواب بالکل جہاں تک حرم ہے انشاءاللہ ہر جگہ 1 لاکھ ملے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ابھی بتا دیا ہے۔ جس طرح انسان کو موت آتی ہے کیا جنات کو بھی موت آئے گی؟ بالکل سب کو موت آئے گی، کل من علیہا، ہر چیز پر فنا ہے، جن ہو، بندہ ہو، ملک ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی کل من علیہا فان۔ جب انبیاء علیہ السلام پہ موت آ گئی تو ہم کیا ہیں؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ جب موت آئے میری موت کو یاد کرو، کہ جب خاتم الانبیاء، سردار انبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، قائد غر المحجلین، ان پہ موت آ گئی تو اور کون ہے؟ اس لیے جن کیا ہے، ہر چیز پہ فنا آئے گی، اللہ کے فرشتوں پر بھی موت آئے گی، اور پھر جب ہم جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہو جائیں گے پھر موت کو موت آ جائے گی۔ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا پوچھتے ہیں کہ کوئی عورت اگر بچہ کے لیے داخل ہوتی ہے اسپتال میں اور ولادت اگر کوئی مرد کرے، عورت نہ ملے مرد کر سکتا ہے، مریض کے لیے تو شرعاً جائز ہے۔ یہ تو قرآن میں لیس علی المریض حرج، اللہ نے فرمایا مریض ہے، وہ تو ایسی حالت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اصل میں مشکلات یہ ہم خود پیدا کرتے ہیں، کیونکہ آج کل جدید علم ترقی کر رہا ہے نا، تو ان لوگوں نے کہا کہ عورت کی ولادت کرے تو ہم جنس ہوتی ہے نا، عورت کی جنس ایک ہے، تو کبھی وہ عورت کی ہمدردی میں آ کے اس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا اور عورت مر جاتی ہے، اس لیے کہ وہ عورت جو ہے خود ضعیف ہوتی ہے، ضعیف القلب ہوتی ہے، اور پھر آگے بھی اس کی بہن ہے نا، اس لیے اس کے اپنے دماغ پر اس درد کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اوسان اس کے خطا ہو جاتے ہیں اور بھول جاتی ہے، اور بچے مر جاتے ہیں اور عورتیں مر جاتی ہیں، اور مرد پر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ لہذا اگر عورت نہ ملے، عورت ملے تو الحمدللہ۔ ویسے بھی یاد رکھیں ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انتظام کر دیتے ہیں کہ بھی ڈاکٹر الرٹ رہتا ہے کہ بھی اگر سیزر ہو جائے، کوئی خطرہ ہو جائے، کوئی پوزیشن ایسی یعنی نازک ہو جائے کہ اب عورت کام نہیں کر سکتی، تو پھر اس کو فوراً کال کر دیا جاتا ہے، وہ ساتھ یعنی روم میں موجود ہوتا ہے۔ اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ صرف عورت اشراف کرتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہر جگہ